دین اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بنیادی چیزیں ایک ہی چلی آ رہی ہیں۔ تقریباً 1500 سال ہو گئے دین اسلام کا جھنڈا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے بلند کیا کہ اس میں ہماری معیشت ہو، معاشرت ہو، لین دین ہو، کاروبار ہو، تجارت ہو، ہمارا جینا ہو، ہمارا مرنا ہو، ہمارا سونا ہو، ہمارا جاگنا ہو، زندگی کا کوئی بھی لمحہ ہو، اس کی تعلیمات آپ نے دے دی۔ اس لیے رب تبارک و تعالی نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تمہارے لیے سیمپل اور نمونہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ترکت فیکم امرین، دو چیزیں میں تمہیں دے کر کے جا رہا ہوں، جب تک اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہونے پاؤ گے۔ ایک قرآن ہے اور ایک نبی کی سنت حدیث ہے۔ لیکن پھر کیا وجہ؟ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود آج کے مسلمان کہاں بھٹکے چلے جا رہے ہیں؟ کوئی کدھر دوڑ لگا رہا ہے، کوئی کدھر دوڑ لگا رہا ہے، کوئی کدھر دوڑ لگا رہا ہے۔ سوچیں مختلف ہوئی ہیں۔ اب تک یہی مسئلے حل نہیں ہوئے کہ ہم نے محرم میں کیا کرنا ہے، سفر میں کیا کرنا ہے، ربیع الاول کے مہینے میں کیا کرنا ہے، میلاد منانی ہے نہیں منانی، 13 تیزی کے دن منانے ہیں نہیں منانے، شب برات منانی ہے نہیں منانی۔ ہم نے رمضان میں 8 یا 20 اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں سارے کے سارے، اور مسائل حل ہو تو رہے ہیں لیکن کرنا نہیں چاہتے۔ کون؟ ظاہری بات ہے جو بڑے بڑے پوپ بیٹھے ہوئے ہیں، بابا بیٹھے ہوئے ہیں، جو فقہ کے نام سے اپنی اپنی منزلیں لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور اپنے دروازے انہوں نے کھولے ہوئے ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ، دوسرے نمبر پر یہ کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بڑی عمدہ بہترین ساخت میں بنایا اور پیدا کیا ہے، بڑی صلاحیتیں دی ہیں، عقل سلیم اللہ نے عطا کری ہے ہر انسان کو۔ لیکن ہم اپنی عقل سلیم کو دنیا کی سمجھنے کے لیے تو یوز کر لیتے ہیں، دین کو سمجھنے کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے اور باباؤں کے پیچھے دوڑے چلے جاتے ہیں، تو پھر اس میں عوام کا بھی قصور آ گیا، ان باباؤں کا، ملا مولویوں کا، مفتیوں کا بھی قصور آ گیا کہ جو اپنی اپنی فقہ لے کر کے چمکاتے پھر رہے ہیں، اور قرآن اور سنت جس کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا یہ دو چیزیں ایسی میں تمہیں دے کر کے جا رہا ہوں کہ ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ابھی یہ موجودہ قربانی کا موقع آ رہا ہے، لوگوں پریشان ہیں کہ جی ہم قربانی کون کرے کون نہ کرے، کس پر قربانی فرض ہوتی ہے، کون صاحب نصاب ہے کون نہیں ہے، کس کی طرف سے کر سکتے ہیں کس کی طرف سے نہیں کر سکتے۔ اسی چکروں میں پڑھ کر کے انتشار کا شکار ہوئے ہیں، اور پھر پوچھتے ہی ہیں بہت سے لوگ، تو ظاہری بات ہے ان کے دل میں ایک چاہت ہوتی ہے، ایک تڑپ ہوتی ہے کہ میں بھی اللہ کے راستے میں قربانی پیش کروں، تو پوچھتے ہیں جی کہ پیسے تو ہے نہیں، کیا میں قرضہ لے کر کے قربانی کر سکتا ہوں؟ جی اگر آپ کے پاس پیسے ہے، استطاعت ہے، پھر اگر آپ قربانی نہیں کر رہے تو نبی نے فرمایا اس کو ہمارے عیدگاہ میں بھی آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن جس کی استطاعت نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کتنے ایسے تھے ان کی استطاعت نہیں ہوا کرتی تھی، تو انہوں نے کسی نے بھی قرض لے کر کے قربانی نہیں کری۔ اس لیے رب نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا، تو ہم کیوں خود اپنے اوپر بوجھ ڈالیں؟
اگر میں نے قرضہ لے کر کے قربانی کر لی کر میرا انتقال ہو گیا، ترکہ تو میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کہاں سے ادا ہوگا؟ آخرت میں نیکیاں دینی پڑ جائیں گی اگر اس نے وہ قرضہ معاف نہیں کیا تو۔ لہذا قرض لے کے قربانی کا ذہن بنانا صحیح اور درست نہیں ہے۔